अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तहमीना शेख। गुजरात में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है और बड़ी अजीब जगह पर पेश आया। गुजरात में कल की तारीख में यानी 11 मई को सुबह सुबह के टाइम 7 साढ़े 7 बजे एक शौहर अपनी बीवी को नादरा के दफ्तर में ड्रॉप करने के लिए घर से निकलता है। रूटीन के मुताबिक ये दोनों मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पर डेली जाते हैं कि वहां उसको ड्रॉप करता है। जो बेगम साहिबा हैं वो नादरा में मुलाजिम हैं, यानी एम्प्लॉय हैं, ये जॉब है इनकी वहां पे। नादरा ऑफिस आया, बाइक को ब्रेक लगाया, पार्किंग में जाके पार्क कर दी, फिर दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही दफ्तर में दाखिल होते हैं तो जो बेगम है वो अपनी सीट पर जाकर अपने कैबिन में बैठ जाती है। अचानक से शौहर पिस्टल निकालता है। अब ये छुपा कर लेकर आया हुआ था। उस पिस्टल से मार देता है अपनी बीवी को। ऑफिस के अंदर, कैबिन के अंदर वो ढेर हो जाती। अगली खुद को मारता है, खुद भी गिर गया। अब नादरा के ऑफिस में आपको पता है कि बहुत ज्यादा रश होता है, आवाम का स्टाफ होता है, अच्छा खासा बड़ा दफ्तर होता है। तो जनाब वहां पर इनकी आवाज सुनी तो भगदड़ मच गई, और भगदड़ ऐसी मची कि कोई बाहर को भाग रहा है, कोई दाएं कोई बाएं, और एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया। ये खबर सोशल मीडिया पर भूचाल मचाए बैठी है। हर शख्स जानना चाहता है कि हुआ तो हुआ क्या। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो क्रिमिनल मेंटालिटी होती है ना, वो उस जगह का इंतखाब करती है जहां पर काम डाल के मामलात करके किसी को कानो कान खबर भी ना हो। तो इसने उस जगह का इंतखाब क्यों किया? तकलीफ क्या थी उस जगह से, उस दफ्तर से, उस पॉइंट से मामलात क्या थे, और वजह अनात क्या है, और इस को आखिरकार क्यों किया, और फिर अपने आप को भी खत्म कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट इस केस में क्या है? मेटल डिटेक्टर, जहां से मेरे जैसा, आपके जैसा गरीब आदमी गुजरता है, और फिर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज हो गैर कानूनी, तो फिर सायरन बोलता है। यहाँ पे क्यों नहीं जली? मेटल डिटेक्टर बोला ही कोई नहीं। गार्ड ने पूछा ही नहीं। वो एक इतना लंबा सा इनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको भी यूं करके चेक कर लेते हैं लगा कर कि अगर कोई उल्टी सीधी चीज है साथ में तो उससे भी सायरन बज जाता है। पता लगता है हुआ क्यों ऐसा। गुजरात का ये अफसोसनाक वाक़या है और मोहल्ले का नाम है दारा बलूचा। घर के सरबराह बिलाल हैं और बिलाल 45 साल के हैं। इनकी बेगम का नाम अंबर है और अंबर इनसे कुछ साल छोटी है, 42 साल की है। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटी सबसे बड़ी है, इस टाइम वो शादीशुदा है और अपने शौहर के साथ सऊदी अरब में सेटल्ड है। बेटे का नाम है मंसूर और मंसूर से छोटा है मोइस, और ये दोनों बेटे भी जवान हैं इस टाइम। अंबर नादरा के दफ्तर में काम करती है, मुलाजमत है उसकी वहां पर परमानेंट। अब आपको पता है कि नादरा का एक दफ्तर नहीं होता, ब्रांचेस होती हैं मुख्तलिफ जगहों पर। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं ये ब्रांच है सर्विस मोड पर, और ये ब्रांच इस तरह से है कि एक बहुत बड़ा सा प्लाजा है, उस प्लाजे में ये दफ्तर है नादरा का, और एन इसी प्लाजे में 3rd फ्लोर पर भी एक दफ्तर है नादरा का, एग्जेक्टिव दफ्तर है वो, और उस एग्जेक्टिव दफ्तर की रिसेप्शनिस्ट है अंबर। ये इसकी नौकरी है। अब होता क्या है, ये जो मियाँ बीवी हैं, पिछले 14 दिन यानी 2 हफ्तों से ये दोनों मियाँ बीवी आपस में किसी बात पर खूब झगड़ रहे हैं, बहस और तकरार चल रही। अब वो किस वजह से झगड़ा हो रहा है, वो वजह मुझे मेरे जराए ने बता दिया है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपसे शेयर बिल्कुल नहीं करूंगी। उसकी वजह ये है, 3 बच्चे हैं इनके। एक बेटी तो चले सऊदी अरब में अपने शौहर के साथ है, यहाँ पर 2 बेटे हैं, मंसूर और मोइस। अब ये 2 बेटे जो हैं ये यतीम भी हैं, ये मस्कीन भी हैं, लवारिस हो गए। अब इन्होंने फेस करनी है दुनियादारी, अकेले जिंदगी गुजारनी है, और मैं वजह अनात बताऊं तो उनके लिए सवालात और मसाइल खड़े करूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा नहीं चाहती, ना मैं खबर आपसे शेयर करूंगी। मुख्तसरन ये कि झगड़ा चल रहा है और बिल्कुल चल रहा है। अब जो ड्यूटी टाइमिंग्स है ना अंबर की, वो रूटीन के मुताबिक डेली 8 बजे होती है, तो ये 7 बजे घर से निकलते हैं, फिर टाइम पर ये वहां पहुंच जाती है। इनकी रूटीन है कि बिलाल ही इसको ड्रॉप भी करता है, और जब छुट्टी होती है तो बिलाल ही वहां से पिक करके घर भी लाता है। जिंदगी इसी तरह से गुजरी, लेकिन अब चूंकि 15 दिन से झगड़ रहे थे तो अब बिलाल इसको छोड़ने नहीं जा रहा था। ये रिक्शा लेती थी और जाती थी। ये इनकी रूटीन है। ओके, 11 मई की सुबह 7 बजे बिलाल आवाज देता है अंबर को, अंबर आज रिक्शा मत मंगवाना, मैं छोड़ आऊंगा तुम्हें। कहती ठीक है। अब अंदर ही अंदर अंबर के दिल में क्या आया,
غور سے سنیے. عنبر کے دل میں یہ آتا ہے کہ چلو شکر ہے جھگڑا ختم ہو رہا ہے, صلح کی طرف آ گیا ہے, جو خود ہی مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں, اچھی بات ہے. اب اندر کے اندر وہ مطمئن بھی ہوئی ہے کہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا, اس کا بھی موڈ ٹھیک ہو گیا. وہ صرف یہ سمجھی, اسے کیا پتا, اس کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ گیم کیا ہونے والی ہے. خیر اچھے سے تیار ہوئی اور تیار ہو کے بلال سے کہتی ہے میں ریڈی ہوں, نکلیں؟ کہتا ہے نکلیں. اور پھر یہ دونوں بائک پر سوار ہوتے ہیں اور نادرا کے دفتر کی جانب ان کا منہ ہے اور یہ ادھر کو جا رہے ہیں. راستے میں بلال ونس اگین وہی جھگڑا اور وہی بحث چھیڑ کے بیٹھ جاتا ہے اس کے ساتھ, عنبر کے ساتھ. عنبر اب کوشش کر رہی ہے کہ نہ جواب دے, مسئلہ نہ بڑھے, پھر بحث ہو رہی ہے, وہ چاہ نہیں رہی, لیکن یہ لگاتار بحث کر رہا ہے اور آپس میں دونوں تکرار کر رہے ہیں کرتے کرتے دفتر آ گیا. بریک لگائی, بائک کو پارکنگ میں کھڑا کیا اور پھر عنبر کے ساتھ ساتھ بلال بھی دفتر کی جانب جا رہا ہے. چونکہ تھرڈ فلور پر تھا, ایگزیکٹو آفس ہے, تو ایگزیکٹو آفس میں انٹر ہوتا ہے بلال عنبر کے بالکل ساتھ. اب ایگزیکٹو آفس میں چونکہ سبھی کو اس آفس میں یہ پتا ہے کہ بلال جو ہے یہ میڈم عنبر کا شوہر ہے, تو وہ اس کو کوئی چیک بھی نہیں کرتے اور یہ بڑے آرام سے اندر داخل ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, اس نے لگائی ہوئی ہے اپنے ساتھ پسٹل. اب پسٹل جو لگائی تھی آرام سے وہ بھی گزر گئی کیونکہ کسی نے تو پوچھا ہی نہیں, میڈم کے ہسبینڈ ہے. عنبر سیدھا اپنی ریسپشنسٹ والے کیبن میں اپنی سیٹ پر جا کر انٹر ہوتی ہے, جا کے بیٹھتی ہے. این اسی ٹائم وہ جو بحث ہے وہ اب بھی جاری ہے, سارے راستے جاری تھی, داخل ہوتے جاری تھی, دفتر کے ریسپشن آ گیا, ریسپشن پر بھی جاری ہے. اب آ کے عنبر نے یہ کہا کہ بس کر دو بلال, اب گھر آؤں گی نا, رات کو بات کریں گے, ابھی بس میری ڈیوٹی ٹائمنگز ہے, اب مجھے کام کرنا ہے. وہ تو پہلے ہی بھڑکا بیٹھا تھا, وہ تو پہلے ہی پلاننگ میں تھا, اس کو موقع بھی ملا, وہ اور بھڑکا, اس کو اور غصہ آیا. کیا کرتا ہے, پلان کے مطابق این اسی ٹائم یہ پسٹل نکالی اور ٹس بیوی کو مار دی. نادرا کے دفتر میں جب وہ اپنے سیٹ پر کھڑی ہے ریسپشنسٹ کی, وہاں پر اگلی اپنے آپ کو ماری, خود بھی ڈھیر. سٹاف ہے, عوام ہے, جب کی آواز سنتے ہیں تو ایک بھگدڑ مچ جاتی ہے, کوئی دائیں بھاگ رہا ہے, کوئی بائیں بھاگ رہا ہے, اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کا یہ معاملہ بن جاتا ہے. لوگ ویڈیوز بنا لیتے ہیں, سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو جاتی ہیں. اور اب جناب یہ والی جو خبر ہے, یہ اطلاع ہے جو وہ دفتر سے گھر پہنچ جاتی ہے دونوں بیٹوں تک. اب وہ بھی بھاگے بھاگے آ رہے ہیں. 15 کی کال کر دی گئی. اب ان کو جو تھانہ لگتا ہے نا وہ ہے جناب تھانہ سول لائن. تو پولیس اسٹیشن سے نفری آ گئی اور نفری نے آتے سر وقوع معاملات دیکھے. سب سے پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کو اپنی تحویل میں لیا ساری کو. اس کے بعد وہاں سے دونوں بچوں کو ہسپتال شفٹ کیا پوسٹ مارٹم کروانے. بچے بھی آ گئے, بیٹے اس کے. تو جناب جو منصور ہے بیٹا, اس کی مدعیت نے تھانہ سول لائن میں ایک پرچہ درج کیا گیا. مقتولہ ہے اس میں عنبر سکیمہ, قاتل ہے اس میں, ملزم ہے اس میں باپ, سکا باپ, اور وجہ اناد ہے اس میں 15 دن کا جھگڑا, گھریلو ناچاکی. باقاعدہ طور پر ایف آئی آر میں یہ لکھا گیا ہے, اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پچھلے 10 سے 12 دن ہو چکے ہیں اماں ابا کے جھگڑے کو, اور یہی وہ جھگڑا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. یہ پرچہ درج ہے. کس کو پکڑنا ہے جا کے, گرفتار کس کو کرے گی پولیس؟ وہ تو چلا گیا مارنے والا, اور جس کو مارا وہ بھی چلے گی. اب اولاد کے لیے یہ لوگ کس قسم کی زندگی, کیا نصیب, کیا کر کے گئے دونوں میاں بیوی. اب دونوں اس دنیا سے چونکہ جا چکے تو میں زیادہ اس پر بات نہیں کروں گی, اللہ ثانی فرمائے ان کے لیے. والدین ہی اولاد کی زندگی کو جنت بناتے ہیں اور والدین ہی جہنم بناتے ہیں, جتنی ان کی حیثیت ہوتی ہے. اس کیس میں مجھے بتائیں, وہ لڑکی تو چلو سعودی عرب میں اپنے شوہر کے ساتھ ہے نا, ٹھیک ہے, اپنے گھر والی ہے. منصور اور معز یہ 2 بھائی ہیں, انہوں نے لمبی زندگی گزارنی ہے, یہ کیا جواب دیں گے لوگوں کو؟ اوے اس کی ماں ہو گئی تھی, کس نے کیا؟ باپ نے کر دیا. بہت بڑا تانا ہے. باتیں کرتے ہیں لوگ مختلف قسم کی, اور ہر بندہ کسی بھی بندے کے ساتھ گزرے ہوئے واقعے پر اپنی بیچ میں مکسنگ کر کے ایک نئی خبر بنا لیتا ہے, ایک نیا وقوع بنا لیتا ہے, انجویاسی جبکہ وہ نہ بھی ہوا ہو. تو اس میں جو اولاد ہے اس کو کس مقام پر کھڑا کیا ہے اس باپ نے, اس ماں نے. یہ ماں باپ ان بچوں کو تحفظ دینے کے لیے, پالنے کے لیے ایفرٹس کر رہے تھے, نوکریاں کر رہے تھے, یا اس مقام پر کھڑا کرنے کے لیے کر رہے تھے؟ اب جہاں بن باپ کے بن ماں کے بچے پلیں گے وہاں کیا بنے گا؟ پلنا صرف روٹی کھانا نہیں ہوتا. بچہ چھوٹا بہت ہے, اس کو دودھ کون پلائے گا, کھانا کون کھلائے گا, نہیں, وہ بھی مشکل کام ہے. لیکن
جب آپ دنیا دار ہوتے ہیں، ینگ ہوتے ہیں، پھر آپ نے دنیا داری کو فیس کرنا ہے، معاشرے کو فیس کرنا ہے، اس ٹائم کیا کہیں گے؟ بلی ہمیشہ اولاد ہی چڑھتی ہے میاں بیوی کے جھگڑے میں، یہ ہم سنتے آئے، ایگزامپل آج کا کیس ہے۔ اب میں نادرہ پر کچھ بات کروں گی آپ سے۔ یہ پتا تھا سب کو کہ یہ امبر کے ہسبینڈ ہیں، ڈن، نہیں چیکنگ کی، ملازم ہے ہماری، سٹاف ہے، جاب کرتی ہیں، ان کے ہسبینڈ ہے، ڈن، نہیں چیک کیا کسی بھی گارڈ نے، آ گئے اندر۔ یہ جو میٹل ڈیٹیکٹر ہوتا ہے، اس میں سے گزر کے آئے نا، کوئی آسمان سے، دیوار سے تو نہیں گزرے، یہیں سے گزرے نا، یہ بولا کیوں نہیں؟ اس کی لائٹ کیوں نہیں جلی؟ اس کا وہ سائرن کیوں نہیں بولا؟ خراب تھا اس کے لیے نہیں بولا، وقوع ہو گیا، 2 انسانی جانیں چلے گئیں، نقصان ہے، غلط ہے، غیر قانونی کام ہے، ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی، اس کی جگہ اور کتنے لوگ داخل ہوتے ہوں گے جو یہاں سے جا کے کہیں نہ کہیں گیمیں ڈالتے ہوں گے۔ سارے لوگ آنے والے وہ تو نہیں ہوتے نا کہ اچھے خاصے شریف لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تو ہر بندہ یہاں سے ایسے ہی گزرتا ہے، اور یہ میٹل ڈیٹیکٹر خراب ہی رہتا ہے۔ گجرات کے لیے، نادرہ کے لیے خصوصی طور پر یہ جو سروس موڈ پر ہے دفتر، سوالیہ نشان ہے۔ نادرہ والوں، گجرات والوں اور ہائر آفیسرز یہ آنکھیں کھولیں، کیا آپ کا میٹل ڈیٹیکٹر تو کام ہی نہیں کرتا جناب؟ انسان پسٹل لگائے، لگا کے اندر جائے، بندہ ہمارے واپس آئے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میٹل ڈیٹیکٹر کس نام کا، کس کام کا، وہ سجانے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس پر ذرا نظر ثانی کریں، تاکہ آج تو 2 جانیں چلے گئی ہیں، آئندہ یہ معاملہ نہ ہو۔ اور بڑی بدنامی کی بات ہے یہ کہ دفتر کے اندر، سرکاری دفتر کے اندر آ کے بندہ کام ڈال کے تو اپنا پلان پورا کر لیتا ہے۔ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے آفیسرز کے لیے، اس کو محسوس کیجئے، اور محسوس کرنے کے بعد اس پر کام بھی کیجئے۔ تھینک یو۔